چیف جسٹس یا تو ٹھیک فیصلے کرو یا گھر چلے جاؤ۔ علیمہ خان صاحبہ پھٹ پڑی، اڈیالہ جیل کے باہر ہوا کیا؟ تمام ایم این ایز سینیٹرز کو دعوت دی لیکن کوئی نہ آیا۔ وجہ کیا بنی؟ آج کے ویلاگ میں اسی پر بات کریں گے۔ ہوا کچھ یوں ہے کہ ہر ہفتے آپ کو پتا ہے کہ اڈیالہ جیل کے باہر عمران خان کی جو ہمشیرہ ہے وہ وہاں پر کارکنان کے ساتھ بیٹھتی ہیں، وہاں پر کئی گھنٹے بیٹھتے ہیں۔ اڈیالہ جیل اگر آپ نے دیکھی ہے تو اڈیالہ جیل جہاں پر واقع ہے وہاں پر عام طور پہ جیلوں کے آس پاس ویسے بھی سگنلز نہیں آتے۔ اڈیالہ جیل ویسے بھی تھوڑا سا مضافات کی طرف چلی جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے آس پاس جہاں مجھے جانے کا اتفاق ہوا تو وہاں پر سگنلز ویسے ہی کم آتے ہیں اور اوپر سے جیمرز لگے ہوتے ہیں، اور ساتھ میں یہ ہے کہ وہاں پر اگر آپ نے کچھ بھی کیا ہے تو آپ کو ویڈیوز جو ہیں کافی دور جا کر بھیجنا پڑتی ہیں، تو اس لیے وہاں پر رابطہ رکھنا بڑا مشکل کام ہے۔ دوسری بات یہ ہے کچھ عرصہ سے وہاں پر کنسٹرکشن ہو رہی ہے جس کی وجہ سے وہاں پر ایک عجیب و غریب ماحول ہوتا ہے۔ میں نے کسی رکن پارلیمنٹ سے پوچھا جو عمران خان کے نام پر ووٹ لے کر آئے ہیں، میں نے ان سے کہا کہ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ سیٹ جو ہے یہ عمران خان کی امانت ہے؟ انہوں نے کہا جی بالکل ہے۔ میں نے کہا آپ کو لگتا ہے کہ اگر آپ عمران خان کی نام کے بغیر کھڑے ہوتے تو آپ جیت جاتے؟ انہوں نے کہا نہیں، یہ ممکن نہیں تھا۔ تو میں نے کہا پھر کیا وجہ ہے کہ آپ لوگ نہیں جاتے؟ اڈیالہ جیل کے باہر عمران خان کی ہمشیرہ بھی بلاتی ہیں اور پارٹی لیڈرشپ بھی بلاتی ہے لیکن آپ نہیں جاتے، تو وہ اس پر ہنس پڑے۔ یہ واقعہ میں ادھر ہی روکتا ہوں۔ پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں ریمارکس یہ ہیں کہ علیمہ خان صاحبہ نے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں ڈوگر صاحب، ان کے بارے میں ایک انکشاف کیا کہ ان کے جو بیٹا ہے اس کی بھی بینائی نہیں ہے اور ان کو یہ بات سمجھنی چاہیے، اور وہ انہوں نے لاسٹ ان کی جو آمد تھی اور ان کی جو باڈی لینگویج تھی ڈوگر صاحب کی اس کے حوالے سے کچھ باتیں کی ہیں، اور خاص طور پہ انہوں نے اپنے ہی پاکستان تحریک انصاف کے جو ایم این اے سینیٹرز ہیں ان کی شامت لے آئی ہیں۔ وہ ڈوگر صاحب کے حوالے سے انہوں نے یہ انکشاف کیا اور ساتھ میں یہ کہا کہ آپ کو تو یہ سمجھنا چاہیے یہ دکھ اور درد، کیونکہ عمران خان کی بینائی جو ہے وہ دن بدن گرتی جا رہی ہے۔ آخری مرتبہ انہوں نے انکشاف یہ کیا تھا کہ سلمان صفدر جو ان کے وکیل ہیں جو ان سے ملا کرتے ہیں، ان کے حوالے سے انہوں نے یہ کہا تھا کہ عمران خان نے ان کو سامنے بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا کہ تم مجھے نظر نہیں آ رہے۔ اور میں آپ کو اندر کی خبر یہ بھی دے رہا ہوں، پہلے والا واقعہ جو روکا تھا، اندر کی خبر یہ ہے کہ بہت سے لوگ ہیں جن کی سیٹیں خطرے میں ہیں، اور اب تو یہ بات اوپنلی پاکستان تحریک انصاف کے جو ایم این ایز ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کہا گیا کہ چپ ہو جاؤ اور ہم چپ نہیں ہوئے۔ اس کی وجہ سے اب بہت سے لوگوں کی شاید سیٹیں خطرے میں پڑ گئی ہیں۔ میں نے وہ رکن اسمبلی سے پوچھا کہ بھائی آپ لوگ کیوں نہیں جاتے؟ عمران خان کی بہنیں بلا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا ہم کہاں جائیں، ہم اپنے کیسز میں پھنسے ہوئے ہیں۔ سلمان اکرم راجہ کے ہاتھ میں پوری پارٹی ہے، دوسری طرف علیمہ خان ان کی بہنیں اور مینا خان افریدی خٹک، شاہد خٹک اور اس طرح کے افراد ہیں، اور سلمان راجہ صاحب جو ہیں وہ بالکل پسند نہیں کرتے، اور تیسری طرف بیرسٹر گوہر ہے اور پارلیمانی پارٹی ہے۔ تو ایک چوتھا گروپ بھی ہے، وہ گروپ باہر بیٹھا ہوا ہے، وہ یہاں سے چلا گیا ہے لیکن وہ اب یوٹیوب کے اوپر فعال ہے، وہ وہاں سے بیٹھ کر ہماری حاضری لگاتے ہیں۔ ہم اپنے کیسز میں جائیں، اڈیالہ کے باہر جائیں، سلمان اکرم راجہ کے پاس جائیں یا بیرسٹر گوہر کے پاس جائیں۔ تو میں نے انہیں کہا کہ علیمہ خان، انہوں نے کہا کہ دوسری بات یہ ہے کہ ہم بڑے مایوس ہیں کہ 9 مئی سے لے کے اب تک ہمارے پہ متعدد ایف آئی آرز ہیں۔ پارٹی کے جو سینئر رہنما ہے، پارٹی کے نمبر 2 تھے، ان کو تو شاہ محمود قریشی جیل میں ہے، اعجاز چودھری جیل میں ہے، عمر چیمہ جیل میں ہے، ڈاکٹر یاسمین راشد جیل میں ہے۔ تو ان لوگوں نے کیا لے لیا؟ وہ لوگ جیلوں میں گئے، ان کو باہر کوئی یاد بھی نہیں رکھتا۔ ادھر اس پارٹی میں عمران خان ہے یا ان کی بہنیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اور وہ گلے شکوے کر رہے تھے، اور ساتھ میں وہ کہتے ہیں کہ رہی صحیح کسر جو باہر لوگ گئے ہوئے ہیں یوٹیوب پہ بیٹھ کر ہماری ادھر بیٹھ کے حاضریاں لگاتے ہیں، ہم کیس میں جائیں تو نہ جائیں تو وہاں پھنستے ہیں، اور کہیں پہ اڈیالہ جائیں تو حاضری وہاں لگنی ہے، بیرسٹر سلمان راجہ کی طرف نہ جائیں تو وہاں سے مائنڈ کر دیتے ہیں، ان کے ساتھ بھی ایک تگڑا گروپ ہے۔ تو اتنے بٹوں میں جو بٹی ہوئی تنظیم ہے اس میں ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے ایگزیکٹلی کس کے پاس جانا ہے، اور عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی رابطہ ہی نہیں ہے، رابطے کی کوئی سبیل بھی نہیں ہے۔ اب اسی طرح ایک لیڈر نے یہ بھی بتایا کہ اب چونکہ آگے مارکا حق کی تقریبات آ رہی ہیں تو انہیں ایک بہت ہائی پروفائل جو تقریب ہے وہاں سے دعوت نامہ آیا اور انہیں کہا گیا کہ آپ آئیں۔ اب وہ دل سے اسٹیبلشمنٹ فوج کی عزت بھی کرتے ہیں
لیکن وہ اس مخمصے میں ہیں کہ پارٹی انہیں اس تقریر کے بعد یا شرکت کے بعد ڈسون نہ کر دے۔ یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو دوست ہمیں ملتے ہیں اور بعض دفعہ نون لیگ کا کوئی فرد وہاں پر یا لیڈر آ جائے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یار یہ تصویر جو ہے یہ پبلک نہ کیجیے گا۔ جب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ ہوا کیا تو وہ کہتے ہیں کہ ہماری پارٹی کے اندر بیٹھے ہوئے جو یوٹیوبرز ہیں جو باہر بیٹھے ہیں وہ ہماری شامت لے آئیں گے۔ یہ جو ساری صورتحال میں نے آپ کو بتائی، تو اب ہوا یہ ہے کہ علیمہ خان صاحبہ نے اعلان کر دیا بہت بڑا کہ کے پی سے سی ایم جو ہیں ان کی قیادت میں اور پارلیمان کے جو افراد ہیں 100 کے لگ بھگ لوگ ان کے بنتے ہیں، 92-94 ہوں گے، اور اسپیکر جو ہیں کے پی اسمبلی اس کی قیادت میں اگلے ہفتے وہ ڈیالہ کے باہر آئیں گے۔ اب میں اس حوالے سے تو پوری امید ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو کے پی سے قیادت ہے وہ تو تشریف لے آئے گی۔ سی ایم صاحب بننے سے پہلے سہیل افریدی یہیں پہ ہوتے تھے جیل کے باہر اور بہنوں کے ہمراہ ہوتے تھے۔ ساتھ میں انہوں نے طنز بھی کر دیا، انہوں نے کہا پنجاب اسمبلی والے آ جائیں، وہ کون ہے اسپیکر، کچھ نہیں کہیں گے انہیں، قومی اسمبلی والے آ جائیں، یاز صادق صاحب کے ساتھ تو بڑی دوستی ہیں ان کی۔ اب یہ جو بات ہے، یہ بات مجھے ایک اور رکن نے کہی تھی، اس نے کہا تھا ایکچولی ہوا یہ کہ جب ہم جا کے اسپیکر سے ملتے بھی ہیں تو باہر جب آتے ہیں تو علیمہ صاحبہ اور باہر بیٹھے ہوئے یوٹیوبرز ہمیں کہتے ہیں یہ کمپرومائزڈ ہیں۔ اب کیا کریں، ہم پارلیمان کے رکن ہیں، اسپیکر سے نہیں ملنا تو کس سے ملنا ہے؟ اور اسپیکر کی وہ اوپنلی تعریف نہیں کرتے لیکن اندر بیٹھ کے تعریف کرتے ہیں کہ اگر جس طرح سے ہم دھتکار رہے تھے پارلیمان کو، اگر تھوڑی بہت ہماری عزت ابھی بھی وہاں پر ہے یا بیٹھ رہے ہیں تو اس میں یاز صادق کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے، یہ پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ خود کہہ رہی ہے۔ اب علیمہ خان صاحبہ نے کیا، وہ اسپیکر سے اجازت لینی پڑتی ہے، پولیس نے کمٹمنٹ کر دی ہے، کوئی گرفتار نہیں ہوگا، آ جائیں، یہ بنیادی طور پہ وہ طنز فرما رہی تھی۔ اور ان لوگوں کو جو ان کی اپیل پر بھی نہیں آ رہے تھے، جو یہ کل کی بات ہے کہ جب انہوں نے اپیل کی ہوئی تھی سب کو، اراکین پارلیمنٹ کو، پارٹی کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے، فیس بک پیجز سے پیغام گیا ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود وہاں پر 4-5 رکن پارلیمان جو کہ کے پی کے ہیں اسمبلی کے، وہ آئے، لیکن نہ کوئی سینیٹر آیا، نہ کوئی ایم این اے آیا، نہ ہی کوئی پنجاب سے ایم پی اے گیا۔ دوسری طرف صورتحال یہ ہے کہ بہت سے لوگ ہیں جو پنجاب میں موجود ہیں جن کی ویزیبلٹی کا لوگوں کو پتہ ہے، لیکن وہ بھی اڈیالہ جیل کے باہر نہیں جاتے۔ اور اڈیالہ جیل کے باہر جو میرا گمان ہے یا جو معلومات ہیں اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگلے ہفتے بھی آپ کو کے پی سے افراد ضرور ملیں گے لیکن پنجاب سے منتخب افراد بالکل نہیں ملیں گے۔ اس کی وجہ یہی ہے جو میں نے اپنے ویلاگ میں بیان کی کہ وہ اس مخمصے میں ہیں کہ ہم جائیں تو جائیں کہاں۔ علیمہ خان صاحبہ نے کچھ جگہوں پہ بیٹھے ہوئے تھے، تو ابھی انہوں نے ایک جگہ پہ بات ہوئی، انہوں نے اپوزیشن لیڈر جو پنجاب اسمبلی ہیں وہ شاہ محمود قریشی کے رشتہ دار ہیں، ان کے بیٹے کی شادی تھی، وہاں پر سارے نون لیگ کے بھی لوگ آئے، پی ٹی آئی کے بھی لوگ آئے، پرویز الہی صاحب بھی آئے، باقی لوگ بھی آئے، چکزئی صاحب بھی آئے، لیکن علیمہ صاحبہ نے کہیں پر بیٹھ کے یہ بات کی کہ یہ سارے تو ملے ہوئے ہیں، یہ دیکھیں، اور یہ وہی کلچر ہے جس کی میں نے بات کی کہ وہ کہتے ہیں تصویر نہ بناؤ نون لیگ والوں کے ساتھ۔ علیمہ صاحبہ طنز کر رہی تھیں کہ یہ سب وہیں پہ اکٹھے ہوئے، تو انہوں نے شادی کا حوالہ کہیں آن ایئر بھی دیا ہے، لیکن میرے پاس جو معلومات آئی ہیں تو وہ انہوں نے ناپسند فرمایا۔ اور آپ کو میں بتاتا چلوں کہ شاہ محمود قریشی صاحب کو ویسے بھی وہ خاص پسند وہاں پر نہیں کیا جاتا جہاں کی میں تذکرہ کر رہا ہوں۔ وہ پچھلے 2 سال سے جیل میں ہیں، ان کے جو بچے ہیں ان کو بھی مشکل وقت دیکھنا پڑا، ابھی تک وہ جیل میں ہیں، طبیعت بھی خراب ہوئی، لیکن اس سب کے باوجود علیمہ صاحبہ اور عمران خان صاحب کے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کا ٹرسٹ ان کے حوالے سے ابھی تک نہیں ہوا، وہ ان کو ابھی بھی کمپرومائزڈ ملے ہوئے، وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو متبادل کے طور پہ تیار کیا جا رہا ہے عمران خان صاحب کو۔ تو اب جو دھمکیاں چیف جسٹس کو دی ہیں علیمہ صاحبہ نے، اور جو دھمکیاں پارلیمان کے اراکین کو دی ہیں تحریک انصاف کو، کیا وہ کارگر ہوں گی؟ کچھ ہوگا اس سے، کچھ بدلے گا؟ اڈیالہ جیل اگلے ہفتے لوگ باہر آئیں گے؟ میں تو یہ پریڈکشن کر رہا ہوں کہ پنجاب سے وہ خاطر خواہ آپ کو نام نہیں دیکھنے میں آئیں گے، اس کی وجہ کنفیوژن ہے۔ انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں ملاقات ہوگی، اللہ نے کے بعد۔